کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا کہ بابا قوم مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ فلسطین عربوں کی سرزمین ہے۔ راجستھان میں اسمبلی انتخابات کے موقع پر صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسدالدین اویسی نے جے پور میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 80 سالوں سے اسرائیل نے فلسطینی سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے، اور میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ جس طرح انگلستان انگریزوں کی سرزمین ہے اور فرانس فرانسیسیوں کی سرزمین ہے، ٹھیک اسی طرح سے فلسطین عربوں کی سرزمین ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ فلسطینیوں کی اپنی ایک خود مختار قوم ہونی چاہیے۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کی رکن کونسل کی کویتا نے راہل گاندھی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ وہ ببر شیر نہیں بلکہ کاغذی شیر ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے سیاسی پارٹیوں کی جہاں انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے، وہاں سیاسی قائدین کے درمیان لفظی نوک جھونک بھی ہو رہی ہے۔ ایم ایل سی کویتا نے پھر ایک بار راہل گاندھی کی جانب سے کیے گئے تبصروں پر انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی کچھ بھی لکھ کر راہل گاندھی کو دیتا ہے اور وہ وہی پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی مقامی حالات اور مقامی سیاست سے واقف نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ تلنگانہ کی روایات اور ثقافت کا احترام بھی نہیں کرتے۔ راہل گاندھی کے یہ کہنے پر کہ وہ ببر شیر ہیں، BRS رہنما نے کہا کہ وہ ایک کاغذی شیر ہیں۔ انہوں نے راہل گاندھی کو مشورہ دیا کہ اگلی بار جب وہ تلنگانہ آئے تو ٹفن سینٹر جا کر ڈوسا بنانے کے بجائے تلنگانہ کے لیے شہید ہونے والے جانباز کی والدہ کے پاس جائیں تاکہ وہ ان کے اہل خانہ اور تلنگانہ کا مسئلہ سمجھ سکیں۔ کہ کویتا نے کانگریس رہنما جیون ریڈی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ وہ انہیں ملکہ الزبتھ کہنے سے گریز کریں کیونکہ وہ اٹلی سے آنے والی ملکہ نہیں ہیں۔ دختر وزیر اعلیٰ نے جیون ریڈی پر تلنگانہ کے تہوار بتکما کی توہین پر بھی ناراضگی جتائی۔ شہر حیدرآباد میں بنگالی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام درگا پوجا تہوار کا انعقاد کیا گیا۔ بنگالی ایسوسی ایشن نے پرانے شہر میں درگا پوجا اتسو کا انعقاد کرتے ہوئے مختلف تھیمز پر مبنی درگا پنڈال نصب کیے، جس میں ریاستی سیکریٹریٹ کا پنڈال قابل ذکر ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 19 اکتوبر سے 24 اکتوبر تک 5 روزہ تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ چارکمان بنگالی آرگنائزر نے بتایا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے قائدین بھی درگا پوجا تہوار میں حصہ لیں گے اور 21 اکتوبر سے 2 روزہ خون کا عطیہ کیمپ اور مختلف سماجی سرگرمیوں کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی قاسم محی الدین نے پارٹی کے سینئر کارکنان، ابتدائی مجلس کے صدور اور سرگرم کارکنان کے ہمراہ ایک اجلاس منعقد کیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر MLA کاروان قاسم محی الدین نے محبوب پرائڈ فنکشن ہال میں ایک اجلاس منعقد کیا اور اسمبلی انتخابات میں AIMIM کو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جیت دلانے کی خواہش ظاہر کی۔ قاسم محی الدین نے AIMIM کی ریاستی سطح پر اور قومی سطح پر کی جانے والی کارکردگی کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ صدر مجلس نے ہمیشہ ایوان میں دلتوں مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے مجلس کو مستحکم کرنے اور اسمبلی انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کے لیے پارٹی کارکنان کو انتھک جدوجہد کرنے کا مشورہ دیا۔ شہر حیدرآباد میں ماہر جسمانی ورزش محمد ابراہیم جیلانی و اہلیہ فہمیدہ بیگم کی نگرانی میں مختلف امراض کو جسمانی ورزش کے ذریعے دور کرنے عملی تربیت و شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست اور شجاعت علی مینیجر سیاست کی صدارت میں روزنامہ سیاست کے دفتر میں ایک تربیتی و شعور بیداری پروگرام منعقد ہوا۔ ڈاکٹر پروفیسر احسان فاروقی HOD یونانی نظامیہ اسپتال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس شعور بیداری پروگرام میں صحت سے متعلق سوال جواب کا سیشن بھی رکھا گیا تھا۔ روزمرہ کی غذا میں بہترین گھریلو نسخے بھی ماہرین کی جانب سے تجویز کیے گئے۔ حاضرین نے اس پروگرام کو خوب سراہا۔ ریاست تلنگانہ کے ہنم گنڈا میں الیکشن کمیشن حکام کی جانب سے ایک جوڑے کے ووٹر ID کارڈ میں ان کی عمریں 123 سال لکھنے کا معاملہ پیش آیا ہے۔ 44 اور 22 سالہ عمروں پر مشتمل یہ جوڑا ان کی عمر 123 سال لکھنے پر حیران رہ گیا۔ الیکشن کمیشن تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے تیاریاں اور انتظامات مکمل کرنے کا ادعا کر رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہی نظر آ رہی ہے۔ ہنم کنڈا ضلع کے کملا پور منڈل سے
تعلق رکھنے والے کوڈیپاکا کوٹالنگمو اور ان کی اہلیہ پدما کوڈیپاکا نے حق رائے دہی سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے درکار ووٹر شناختی کارڈ کے لیے درخواست داخل کی تھی۔ الیکشن حکام نے انہیں ووٹر شناختی کارڈ جاری کر دیا، لیکن ووٹر آئی ڈی کارڈ میں ان کی عمر 44 اور 42 سال درج کرنے کے بجائے 100 سال سے زائد درج کر دی گئی۔ حکام نے ان کی تاریخ پیدائش 1/1/1900 درج کر دی ہے۔ یہ جوڑا ان کی عمر 123 سال لکھنے پر حیران رہ گیا۔ متاثرین نے اپنے ووٹر شناختی کارڈ میں تاریخ پیدائش کی تصحیح کے لیے دوبارہ درخواست داخل کی ہے۔ اس غفلت اور لاپرواہی نے جہاں ایم آر او ہنمکنڈا اور می سیوا ملازمین کو مسکرانے پر مجبور کیا ہے، لیکن الیکشن حکام کی کوتاہیوں کو بھی اجاگر کر دیا ہے۔ دسہرہ تہوار منانے کے لیے شہریوں کی اپنی آبائی مقام کو روانگی کے خصوص میں سائبرآباد پولیس کی جانب سے چوری ڈکیتی کی وارداتوں کو روکنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دسہرہ تہوار تلنگانہ کا ایک اہم تہوار مانا جاتا ہے اور شہروں میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت اس تہوار کو منانے کے لیے اپنے آبائی مقامات کا رخ کرتی ہے۔ اس دوران چوری ڈکیتی کی وارداتیں بھی کثرت سے پیش آتی ہیں۔ چور لٹیرے مقفل مکانات کو نشانہ بناتے ہیں اور پولیس کو چیلنجز کا سامنا رہتا ہے۔ ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سائبرآباد پولیس نے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ آبائی مقامات کو روانہ ہونے والے شہریوں کو چوکس رہنے کے لیے کہا گیا ہے اور ان میں شعور بیدار کیا جا رہا ہے۔ سائبرآباد پولیس نے شہریوں سے سونا چاندی، زیورات اور رقومات کو بینکوں میں یا پھر اپنے گھر میں کسی خفیہ مقام پر رکھنے، اپنے گھر پر الارم اور موشن سینسر لگانے کی ہدایت دی ہے۔ گھر کو سینٹرل لاک سسٹم لگانے اور گاؤں کو روانہ ہونے سے پہلے قریبی مقامی پولیس اسٹیشن کو اطلاع دینے کی ہدایت دی ہے۔ اتنا ہی نہیں، عوام سے مشکوک نظر آنے والے کسی بھی شخص سے متعلق 100 ڈائل کرتے ہوئے اطلاع دینے، گھر کے احاطے میں کھڑی گاڑیوں کو تالا لگانے اور بھروسہ مند چوکیدار کو ہی ملازم رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ گھر میں نصب CCTV کیمروں کو وقتاً فوقتاً چیک کرنے اور گھر کے اندر اور باہر روشنیاں رکھنے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ سائبرآباد پولیس کمشنر رویندر اسٹیفن نے کہا ہے کہ شہداء کی قربانیوں کو تحریک کے طور پر لیا جانا چاہیے۔ پولیس شہداء میموریل ڈے کے موقع پر سائبرآباد پولیس کمشنر اسٹیفن رویندر نے سائبرآباد پولیس کمشنریٹ میں شہداء کی یادگار پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے شہداء کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ملک اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس شہداء کی قربانیوں سے ہم سب کو تحریک حاصل کرنی چاہیے۔ بعد ازاں پولیس کی جانب سے شہداء پولیس کی قربانیوں کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی بھی منائی گئی۔ اس پروگرام میں سائبرآباد کے ایڈیشنل CP ایڈمن اویناش موہنتی، مادھا پور DCP سندیپ کے علاوہ دیگر پولیس عہدیداروں نے شرکت کی۔ شہر حیدرآباد کے ایک رہائشی نے سسرالی رشتہ داروں پر ان کی اراضی کے حصول کے لیے انہیں ہراساں کرنے اور ان پر ظلم کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اشرف علی خان، جو کہ ایک عالم ہیں اور فی الحال بحرین میں مقیم ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد کے شاستری پورم میں رہنے والے محمد قادر، جو کہ ان کے سسر ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ انہیں ہراساں کر رہے ہیں۔ متاثرہ شخص نے بتایا کہ شاستری پورم میں ان کی ایک اراضی ہے جسے ان کے سسرالی رشتہ دار ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ اشرف علی خان نے اراضی کے دستاویزات بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے خلاصہ کیا کہ محمد قادر اور ان کا خاندان اراضی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان پر جھوٹے الزامات لگا کر ان کے خلاف مقدمات درج کروا رہے ہیں۔ انہوں نے CCS پولیس سے درخواست کی ہے کہ وہ معاملے کی مکمل چھان بین کرنے کے بعد ہی کارروائی کریں۔ انقلابی گلوکار غدر کی دختر وینلا نے کہا ہے کہ وہ تلنگانہ اسمبلی انتخابات لڑنے کے لیے تیار ہیں اور کانگریس پارٹی سے ٹکٹ کی امید کر رہی ہیں۔ انقلابی شاعر و گلوکار غدر کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ ان کی دختر نے کہا کہ وہ آئندہ ماہ منعقد تلنگانہ اسمبلی انتخابات لڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے کانگریس پارٹی پر زور دیا ہے کہ انہیں حلقہ کنٹونمنٹ سکندرآباد سے پارٹی ٹکٹ دے۔ وینلا نے اپنی والدہ کے ہمراہ حیدرآباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ انتخابات لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ کہ حلقہ کنٹونمنٹ سے کانگریس ٹکٹ کے کئی دعوے دار ہیں، مگر انہیں ایک بار موقع دیا جائے تو وہ بھی اس حلقے سے مقابلہ کریں گی۔ غدر کی دختر نے بتایا کہ غدر ووٹ کے ذریعے انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے اور آخری دم تک کانگریس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد غدر بھی انتخاب
لڑنا چاہتے تھے۔ وینیلا نے بتایا کہ ابتدا میں کانگریس قائدین نے خاندان کو پارٹی ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر اب وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ پارٹی قیادت اس مسئلے پر اپنے موقف کو واضح کریں۔ حیدرآباد یوتھ کلب کے صدر سلمان اور ایوب نے AIMIM نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی۔ سماجی اور فلاحی کار خیر میں حصہ لینے والے HYC نامی تنظیم کے صدر سلمان اور ایوب 2 دن پہلے ہی AIMIM پرو لیڈر اکبر الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو گئے ہیں۔ دونوں نے آج AIMIM نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کے کیمپ آفس جا کر ان سے ملاقات کی اور ان کی گلپوشی کی۔ اس موقع پر جعفر حسین معراج نے بھی سلمان اور ایوب کا پارٹی میں استقبال کیا۔ نوجوانوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ آصف آباد کے ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر میں یوم شہیدان پولیس منایا گیا۔ پولیس اہلکاروں نے شہید پولیس افسران کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آصف آباد SP کے سریش کمار IPS کی زیر نگرانی پولیس شہداء یادگاری دن منایا گیا۔ ضلع کلکٹر ہیمنت بورکاڈے نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور مشعل روشن کرنے کے بعد پولیس شہداء کی یادگار پہنچ کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ضلع SP نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس شہداء کی خدمات یادگار ہیں۔ آصف آباد کے علاقے سرپور کاغذ نگر میں سن 1995 سے اب تک 14 پولیس اہلکار معاشرے کے امن و سلامتی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں اور ہمیں ان کی خدمات کو یاد رکھنے اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر معاشرہ بغیر کسی مسائل کے پرامن ہے تو اس کی وجہ پولیس ہے۔ ڈیوٹی کی انجام دہی میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی وجہ سے ہی آج سماج کے تمام طبقات امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور تلنگانہ تحریک کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے دوستانہ پولیس نظام کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے شہداء کے لواحقین کے مسائل جانے اور انہیں جلد حل کرنے کے لیے کام کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ شہداء کے لواحقین کو شالیں پہنا کر انہیں تحائف پیش کیے گئے۔ اس پروگرام میں ضلع کے ایڈیشنل SP ایڈمن اچیشور راؤ، DCPs وینکٹ رمنا، کروناکر، رمیش، ضلع پولیس افسران، CIs، RIs، SIs اور دیگر نے حصہ لیا۔ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے سکندرآباد کے امبر پیٹ گراؤنڈ میں منعقدہ سالانہ بتکما تقریبات میں شرکت کی۔ بتکما تہوار، جو کہ پھولوں کا تہوار بھی کہلاتا ہے، تلنگانہ میں 9 روز تک منایا جاتا ہے۔ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی جو تلنگانہ کے دورے پر ہیں، انہوں نے امبر پیٹ میں منعقد بتکما تقریبات میں شرکت کی اور پوجا کا بھی اہتمام کیا۔ ان کے ہمراہ ٹالی ووڈ اداکار نکھل اور دیگر افراد نے بھی بتکما تقریبات میں حصہ لیا۔ TDP کے قومی جنرل سیکرٹری نارا لوکیش ایک اجلاس کے دوران TDP چیف نارا چندر بابو نائیڈو کی تعریف کرتے ہوئے جذباتی ہو کر رو پڑے۔ تیلگو دیشم پارٹی کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہفتے کو منعقد ہوا، جسے نارا لوکیش نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چندر بابو عوام کے لیے لڑے لیکن انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، حالانکہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ چندر بابو کی گرفتاری سے مایوس نارا لوکیش نے اپنے والد کی 45 سالہ سیاسی زندگی کو شفاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے والد بے گناہ ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ عوام کے تئیں TDP قومی صدر کی خدمات کو یاد دلاتے ہوئے لوکیش آبدیدہ ہو گئے۔ انہوں نے YS جگن حکومت پر ریاست کو بدعنوان ریاست میں تبدیل کرنے کا الزام لگایا ہے اور TDP جنا سینا اتحاد کو 160 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہونے کا یقین ظاہر کیا ہے۔ ریاست گجرات کے راجکوٹ میں دسہرہ کے موقع پر خواتین تلواروں کے ساتھ موٹر سائیکل اور کاروں پر کرتب دکھاتی نظر آئی۔ پورے ملک میں دسہرہ نوراتری منایا جا رہا ہے۔ ہر ریاست میں نوراتری الگ الگ ناموں سے اور الگ الگ ریت و روایات کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ گجرات میں نوراتری تقریبات کا شاندار پیمانے پر انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس دوران راجکوٹ سے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں خواتین کے ایک گروہ کو کار اور موٹر سائیکل چلاتے ہوئے تلوار بازی کرتے دیکھا گیا ہے۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد نیٹیزنز نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کچھ نے خواتین کے حوصلے اور بہادری کو پسند کرتے ہوئے ان کی تعریف کی ہے، جبکہ کچھ صارفین نے ٹریفک حادثات کو فروغ نہ دینے کا مشورہ دیا ہے۔
ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے جنوب مغربی اور جنوب مشرقی بحر عرب میں بننے والے ہوا کے کم دباؤ کے طوفان میں تبدیل ہونے کا امکان جتایا ہے۔ موسمیات محکمے کے عہدیداروں نے طوفان کو تیج کا نام دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ 22 اکتوبر تک یہ شدید طوفان کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ رواں سال بحر عرب میں آنے والا یہ دوسرا طوفان ہے۔ IMD نے اس طوفان کے عمان کے ساتھ ساتھ جنوبی ساحلوں کی سمت بڑھنے کی پیش گوئی کی ہے اور جنوب مغربی سمندر میں لہروں کی وجہ سے اگلے 4 دنوں تک غیر معمولی صورتحال پیدا ہونے کا امکان جتایا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ طوفان تیج کی وجہ سے 23 اور 24 اکتوبر کو جنوبی ہندوستان کی ریاست کیرالہ میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش ہوگی۔ بعض مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش کا بھی امکان جتایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں 24 اکتوبر کو ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ ریاستوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ تاہم اس طوفان کی وجہ سے تلنگانہ میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ IMD نے ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی اقتدار کے حصول کے لیے عوام سے جھوٹے وعدے کرتے ہوئے عوام کو لبھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن عوام ان کے جھانسے میں دوبارہ آنے والے نہیں۔ وزیر داخلہ نے دورہ ورنگل کے موقع پر MLA کیمپ آفس انم کنڈا میں چیف وپ ونے بھاسکر کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ریاست میں 50 سال اور تلگو دیشم پارٹی نے 18 سال حکومت کی، لیکن کسی نے بھی تعلیم پر توجہ مرکوز نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ ریاست کے عوام کو تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ ریاست بھر میں ٹمرس، گروکل میڈیکل کالجز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ٹمرس میں اقلیتی طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ اسی طرح بیرون ممالک تعلیم حاصل کرنے کے لیے اوورسیز اسکالرشپس کی رقم بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ BJP کے امیدواروں کے انتخاب کے مسئلے پر قومی دارالحکومت نئی دہلی میں پارٹی کی سرگرمیوں میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ پارٹی کے سینئر قائد و سابق مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر کے مکان پر BJP کے ریاستی قائدین کا اہم اجلاس ہوا۔ آج شام میں سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ توقع ہے کہ اس میں پارٹی کے امیدواروں کی پہلی فہرست کو حتمی شکل دی جائے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ پہلی فہرست میں 50 تا 60 امیدوار ہوں گے۔ اسی دوران BJP CEC کا اجلاس بھی ہوا، جس میں اس سلسلے میں اہم فیصلے کیے گئے۔ زیڈ سیکیورٹی کے ساتھ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جے پور پہنچے۔ جے پور میں مجلس کے ذمہ داروں نے ان کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ انہوں نے ایئرپورٹ پر میڈیا سے بات کرنے سے گریز کیا۔ صدر مجلس جے پور میں مختلف پروگراموں میں حصہ لیں گے۔ ہندوستان نے پہلے انسانی خلائی مشن کا تجربہ کیا ہے۔ ہندوستانی خلائی تحقیقی ادارے یعنی اسرو نے آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا کے شار سینٹر سے گگن کو کامیابی کے ساتھ چھوڑا۔ اس کامیابی پر سائنسداں مسرور نظر آئے، جنہوں نے مشن کی کامیابی پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ BJP کے رکن پارلیمنٹ لکشمن نے کہا ہے کہ پارٹی کی پہلی فہرست آج یا کل جاری کی جائے گی۔ پہلی فہرست میں 55 امیدوار ہوں گے۔ BC نعرے کے ساتھ انتخابات میں پارٹی جائے گی۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ BC طبقے سے انصاف کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ BJP کے معطل رکن اسمبلی راجہ سنگھ کی معطلی پر ہائی کمان فیصلہ کرے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ پولیس مشنری کے الرٹ ہونے پر ہم ملک کی داخلی سلامتی کو یقینی بنا سکتے ہیں اور سرحدات کی سیکیورٹی بھی اسی سے ممکن ہے۔ عوامی خدمات کے لیے پولیس کی خدمات کافی مشکل ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں سے تحفظ، جرائم کی سرگرمیوں پر قابو پانے میں پولیس کا اہم رول ہوتا ہے۔ یوم یادگار شہیداں پولیس کے موقع پر انہوں نے قومی دارالحکومت نئی دہلی میں نیشنل پولیس میموریل میں شہداء کو خراج پیش کیا۔ DGP انجنی کمار نے گوشہ محل گراؤنڈ میں یوم شہیدان پولیس پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ پولیس خدمات میں آگے ہے۔ بھروسہ مراکز ملک کے لیے مثال بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ وہ ریاست ہے جہاں CCTV کیمروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ریاست میں جرائم کی شرح میں کمی آ رہی ہے۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن یعنی HCA کی ایپیکس کونسل کے انتخابات میں جگن موہن راؤ صدر منتخب قرار دیے گئے ہیں۔
ذرائع کے مطابق شہر کے علاقے اپل میں واقع راجیو گاندھی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں گزشتہ روز منعقدہ انتخابات میں اس عہدے کے لیے قریبی مقابلے کے بعد جگن موہن راؤ منتخب قرار دیے گئے ہیں، جنہوں نے محض 1 ووٹ سے کامیابی حاصل کی۔ جگن کو 63 ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ ان کے قریبی حریف امر ناتھ نے 62 ووٹ لیے۔ ٹاسک فورس پولیس نے بیگم بازار سے چلائے جانے والے حوالہ ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے 56 لاکھ روپے نقد رقم 2 موبائل فونز ضبط کر لیے۔ پولیس نے بتایا کہ راجستھان کا رہنے والا اتم کمار توپ خانہ بیگم بازار میں مقیم تھا۔ وہ حوالہ ایجنٹس کے رابطے میں تھا۔ اس کے بعد سے اس نے حوالہ کے ذریعے رقومات کی منتقلی کا کام شروع کیا۔ 20 اکتوبر کو اس نے گاہکوں سے رقم وصول کی اور وہ بیگم بازار حدود سے یہ رقم منتقل کر رہا تھا کہ اطلاع ملتے ہی پولیس نے اسے حراست میں لے لیا۔ سنگرانی کالریز کمپنی لمیٹڈ نے دسہرہ بونس کے طور پر 46,000 سے زائد ملازمین کے بینک کھاتوں میں 711 کروڑ روپے کی رقم جمع کروائی ہے۔ ہر ورکر کو بونس کے طور پر 1,53,000 روپے حاصل ہوئے ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق زیر زمین کانکنی کا کام کرنے والوں کو ہر دن 749 روپے بونس کے طور پر حاصل ہوئے، جبکہ اوپن کاسٹ اور دیگر مائنز میں کام کرنے والوں کو ہر دن 627 روپے بونس کے طور پر حاصل ہوئے ہیں۔ میر چوک پولیس نے برقی لائن مین پر حملہ کرنے والے ایک شخص کے خلاف کیس درج کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ محکمہ برقی کے ملازم سلیم نے پولیس سے کی گئی شکایت میں کہا کہ عمر چودھری کے مکان کا برقی بل ادا شدہ نہیں تھا، جس پر ان کے گھر کی برقی کاٹ دی گئی۔ اس پر عمر نے غیر قانونی طور پر کنیکشن لیتے ہوئے برقی بحال کر لی، اور جب سلیم نے اے کے ساتھ مکان کا معائنہ کیا تو عمر نے سلیم پر حملہ کر دیا۔ وہاں موجود اے نے انہیں بچا لیا۔ اس کی شکایت میر چوک پولیس سے کی گئی۔ عمر مفرور بتایا گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ حیدر شاہ کوٹ علاقے میں نارسنگی پولیس اسٹیشن کے حدود میں گاڑیوں کی تلاشی کے دوران بھاری کنٹینرز میں کوکرز مکسرز ضبط کیے گئے۔ راجندر نگر زون ڈی سی پی جگدیش ریڈی کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈی سی پی اور ان کے ماتحت عہدیداروں نے تلاشی مہم میں حصہ لیا۔ ریاست میں انتخابی ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے ساتھ ہی بڑے پیمانے پر تلاشی مہم میں شدت پیدا کر دی گئی ہے۔ کنگ کوٹی میں کامینینی ہاسپٹل کے قریب ہاسٹل کی ایک عمارت میں آگ لگ گئی۔ کل شب ہاسٹل کی عمارت کی دوسری منزل پر کثیف دھوئیں کے ساتھ بڑے پیمانے پر یہ آگ لگی، جس کی اطلاع ملتے ہی 3 فائر بریگیڈز کے عملے نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ بتکما اور دسہرہ تہوار کے موقع پر اہم بس سٹینڈز میں مسافرین کا بڑے پیمانے پر ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ تہواروں کے سیزن میں مسافرین کے ہجوم سے نمٹنے کے لیے تلنگانہ RTC کی جانب سے 5,000 اضافی بسیں چلائی جا رہی ہیں، تاہم مسافرین نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ابتدا میں پیشگی طور پر ریزرویشن کرنے کے باوجود بھی ان کو نشستیں نہیں مل پا رہی ہیں۔ شہر میں مقیم عوام کی بڑی تعداد ان تہواروں کو منانے کے لیے ریاست کے مختلف مقامات پر اپنے آبائی مواضعات جاتے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔